یا آپ کے اوپر لعنت ہے، ساری شیعت قوم پہ لعنت ہے. آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے. اب زبان سنبھال کے بات کرو. دیکھو لعنت نہیں، میں نے تم پہ لعنت کیا؟ میں نے مکار بولا ہے؟ میں نے لعنت نہیں کیا. آپ کے استفسار کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ساری کتابیں آپ اٹھا کر کے دو، اس کے اندر کیا کیا خرافات بھری پڑے ہیں بھائی صاحب. ہلیۃ المتقین اٹھا کر کے تو دیکھ لو، دکھاؤ کیا نا، لکھا ہے دکھاؤ اس کے اندر. جو موضوع آپ نے انتخاب کیا اس سے متعلقہ دکھاؤ. دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کچھ دن سے سفر میں ہوں، جس کی وجہ سے میں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن حال ہی میں بھی میں نے مولوی صاحب کا حسن اللہ یاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھا، تو سوچا کیوں نہ آج اس پر بات کی جائے. ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انہوں نے جواب دیا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کس طرح ایک جو ہے بدترین رافضی پر کس طرح جو انہوں نے القاب سے نوازا ہے، اور کس طرح اس کے اوپر نام ڈالے ہیں، اس کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جی ہاں ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں مسلسل میں لائیو چلا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سفر میں ہوں. اس ٹائم میں ویڈیو اجمیر شریف سے بیٹھ کر بنا رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز 2-3 دن کے اندر میں گھر پہنچ جاؤں گا. اس کے بعد میں جو سلسلہ ہمارا ویڈیو کا رہتا ہے وہی رہے گا. تو میں ان مولوی صاحب کو نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن جو انہوں نے جواب دیے ہیں اور جس طرح انہوں نے رد کیا ہے، اور اس کے منہ پر جو اس کو ذلیل کیا ہے، کوئی شرمدار انسان ہوتا تو اس کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. جی ناظرین، حسن اللہ یاری کی بولتی بند ہو گئی ہے. کس طرح جواب دے کر اور کس طرح رد کیا ہے، وہ ویڈیو میں نے آپ کو جو شروع میں دکھایا، یہ کہہ رہا ہے کہ لعنت مت بھیجو، لعنت مت بھیجو، لعنت مت بھیجو. اس طرح کی بکواس کر رہا ہے. یہ خود دوسروں پر ہنستا ہے تب کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں جو زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن ان کا عقیدہ الحمدللہ مضبوط ہے، تو وہ اس کی گفتگو، اس کی بکواس کی برداشت نہ کرتے ہوئے اس سے بھڑ جاتے ہیں اور یہ ان کو دبا لیتا ہے. لیکن جب کوئی قابل انسان، جانکار انسان اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی اماں مر جاتی ہے. جی ناظرین، آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور کتنا مزہ آیا نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. تو آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں. ان پہ مرنا واجب ہے. اگر کہہ دیں کہ تم یہاں پہ جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگانا واجب ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کی امامت باطل ہے، اور یہ صحیح احادیث آپ کے کتب سے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو. یہ امامت پہ تصریح ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے. تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو اور تم سنت کے منکر ہو، سنت کے دشمن ہو. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا اس کو تم امام کہتے ہو، اور جس کو امام کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کو مانتے نہیں ہو. جواب آپ نے جو بیان کیا نا، امام بنا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا کے معنی یہاں مددگار ہے. آپ لغت بھی دیکھتے نا یاری صاحب، تو آپ کو پتہ یہاں خلافت کا ذکر کہا ہے، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علالت کے وقت آپ حدیث کرتاس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم منگایا تھا. جب ایک بار خلافت کا اعلان کر دیا پھر دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر نے، آپ کا اعتراض ہے کہ حضرت عمر کیا ہے نا، تحصیل حاصل لازم آتی ہے یاری صاحب، تحصیل حاصل باطل ہے بھائی صاحب. اقرار میں فائدہ، قرآن میں تکرار نہیں ہے. جب وہاں پہ غدیر خم کے موقع پر جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں، اگر بقول آپ کے وہاں خلافت مراد ہے تو پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہے. جواب دے دوں. اب پہلے میری بات، وہاں خلافت مراد نہیں ہے، وہاں مددگار ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے ملاقات کی نا مبارکباد دینے کے لیے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی. سمجھ گئے آپ کہ اے علی مبارک ہو، تم نے صبح و شام کے اس حال میں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سارے مومن اور مومنہ لوگوں کا مولا بنا دیا، ولی بنا دیا. صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے، آپ زیادہ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں، میں صحابہ سے زیادہ سمجھتا ہوں. اگر خلافت مراد ہوتی، حضرت زید بن ارقم، براء بن عازب دونوں راوی ہے، اگر خلافت مراد ہوتی بھائی صاحب تو خلافت کا بیان ہوتا نا. مولا، مولا کے معنی لغت میں ہے نا انت مولانا، قرآن میں بھی ہے. تو وہاں آپ کیا مراد لیں گے؟ قرآن کے خلیفہ مراد لیں گے. وہاں مولا کے معنی مددگار ہے، خلافت بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کی جہالت پر مبنی بات ہے. آپ کی نہیں لائق حجت نہیں ہے، آپ کی نہیں لائق حجت نہیں ہے، آپ کی باطل ہے. ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بعد از انبیاء سب سے بہتر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. اور یعنی صاحب آپ نے جتنی بھی حدیثیں ابھی تک بیان کی، کسی ایک بھی حدیث سے یا کسی آپ کی بات سے کہیں یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ ان کے اوپر کفر عائد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟
یا یہ کافر ہیں یا یہ مرتد ہو چکے. کسی بھی ایک بھی بات سے آپ سے بات بیان اہل بیت کی کس نے کہا ہم اہل بیت کس نے مخالفت کیا؟ اہل بیت کی مخالفت تو کبھی کیا ہی نہیں خلفاء نے، نہ یہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے. اے حسن یوں کہا کرتے سنی داستان اہل بیت. ہم تمہاری طرح ماتھا اور سینہ تو نہیں پیٹتے نا. اہل بیت کی شان ایسے بیان کرتے کہ ہماری جماعت کا 90 سالہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے ان کی بہادری کی قصے سن کے. آپ انہیں یار مجبور میں ثابت کرنے کے لیے بے پناہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہو. آپ کیا وہ مجبور تھے اہل بیت جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ کیا وہ خلفاء کے محتاج تھے؟ نہیں. بس یہ بات ہے کہ خلیفہ اول دنیا میں ان کو پہلے جانا تھا، وہ پہلے خلیفہ ہو گئے. نبی دو عالم اور تمام انبیاء کے بعد میں اور تمام مخلوق سے افضل ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. آپ کی جو حدیث غدیر حکم آپ نے بیان کیا وہاں خلافت ہے، خلافت باطل ہے، کیونکہ اگر وہاں آپ خلافت مراد لیں گے پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہو جائے گا. اور جب دونوں ہے نا تو یہ ایک چیز پھر وہاں آپ خلافت مراد لے رہے، یہاں بھی آپ خلافت مراد لے رہے، پھر دونوں چیزیں آپ مراد لے رہے. تحصیل حاصل لازم آ رہی بھائی، تحصیل حاصل باطل ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ حجۃ الوداع کا دو گے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علالت کا ٹائم تھا حضرت علی کا گھر سب سے کریمہ تھا. اگر وہاں بھی اعتراض ہے، اگر وہاں خلافت ہی کا لکھنا مقصود ہوتا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت علی جب حضرت عمر چلے گئے تھے بقول آپ کے کہ ڈر تھا ان کا ہے نا تقیہ، آپ کے یہاں تو سب چیزیں تقیہ ہی پہ ٹکی ہوئی ہے نا، تو جب چلے گئے تھے تو بعد میں کاغذ کا قلم، جبکہ حضرت فضل ابن عباس بھی تھے ساتھ میں، تو لے کے آتے دے دیتے، وہ لکھ لیتے خلافت کیا بھائی حضرت، کوئی اعتراض ہی نہیں رہ جاتا. جبکہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا بھی آگے کہ میرے بعد مشرکین کو نکال دینا عرب سے، اور میرے بعد جیسے میں لوگوں کو ڈیلیگیشن کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا اسی طرح دیتے رہنا. جب نبی نے واضح بیان فرما دیا بات ختم ہے. پھر جبکہ حدیث کرتاس کے 2-3 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا. ایک تو یہاں آپ خلافت مانتے ہو پھر وہاں بھی آپ خلافت مانتے ہو. کیا یار ہے نا. ایسے لوگوں کو تو آپ جیسے باتیں کر رہے ہو نا، تو پھر یہ آپ کی تمام باتیں آپ نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی کہ اہل بے شک وہ حدیثیں صحیح، ہم بھی انہیں مانتے ہیں نا، نہیں مانتے اہل نا. بیت کی محبت ہر مومن مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس سے یہ باتیں نہیں ثابت ہوتی کہ ابو بکر کہاں. آپ نے کوئی ایک بات ہی بھی نہیں پیش کی کہ جہاں لکھا ہو کہ ابو بکر صدیق کافر ہے، حضرت عمر فاروق کافر ہے. یہ تمام باتیں آپ جگہ جگہ سے لا کر کے سیٹ کرو یار کفار و یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح وہ بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے. آپ نے ترمذی کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے نا، آپ نے اسی ترمذی کے اندر مناقب ابو بکر صدیق بھی اسے تو آپ مانتے نہیں، بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. کیا طریقہ ہے یار تم لوگوں کا. تمام چیزیں تمہاری تقیے پہ ٹکی ہوئی ہے. ساری دنیا کے اندر تمہاری تو ریشیت متع جو زنا ہے خالص زنا ہے اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا. خلفائے راشدین جن پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ اعتراض کر کے بیٹھے ہو. جبکہ صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو ہمارے نزدیک ہے جو ابو بکر صدیق کو مومن تو چھوڑو، جو مانتا نہیں ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے. اور بات کر رہے ہو آپ آ اور بے شرمی کی حدیں پار کر رہے ہو. تمام چیزیں لا کر کے ابھی تک آپ نے بکواس کیے، کہیں ایک بھی روایت آپ نے نہیں لا کر کے پیش کی جہاں پہ اس بات کی صراحت موجود ہو اور صریح طور پر یہ بات موجود ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق یا شیخین یا عثمان غنی کافر تھے. کئی ایک بھی بات آپ کی حدیث آپ نے جو بیان کی وہ ہماری کتابوں سے بیان کیا، کئی بھی نہیں آپ کو ملے. اپنی کتاب سے ثابت کرو. تمہاری کوئی کتاب ہے کیا؟ ہے ہی نہیں تمہاری کتاب ہے. اور اگر صحیح معنوں میں تمہاری کتاب ہماری کتابوں کے محتاج ہو تم ہماری کتابوں سے، اور جبکہ وہاں پہ مانا اگر دیکھا جائے کچھ اور ہے تم مانا کچھ اور کرتے ہو، صواحب بدکارہ عورتیں کرتی ہو. اگر صحیح سے تمہیں استعارہ معلوم ہو جاتا نا استعارہ کسے کہتے تو وہ بھی پتہ چل جاتا. تو اس صواحب کا معنی ہوتا نا پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہاں مراد کیا ہے. ترمذی ہماری ہے، ارے ترمذی ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، مشکات ہماری ہے، ابو داؤد ہماری ہے، سنن ابن ماجہ تمہاری کون سی ہے؟ تم اپنی کتابیں لاؤ نا. اور یہاں سے بھی جو تم نے پڑھا ہنسنا ہم کو بھی آتا ہے یار، ایسا ہے نا میں بہت ہنستا اور بولتا اس طرح لوگوں کے کانوں سے خون نکل جاتے ہیں. یہی چیٹنگ آپ نے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ میں کیا تھا نا. پھر آپ حقیقت میں مر جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پھر سے آپ زندہ ہو تو آپ اس بات کو قطعی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ دونوں لوگ یا عثمان غنی کافر تھے. یا آپ کے اوپر لعنت ہے، یا ساری شیعت قوم پہ لعنت ہے. آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے. اب زبان سنبھال کے بات کرو. دیکھو لعنت نہیں، میں نے تم پہ لعنت کیا؟ میں نے مکار بولا ہے؟ میں نے لعنت نہیں کیا. آپ کے استفسار کو اٹھا کر کے آپ دے دو، ساری کتابیں آپ اٹھا کر کے دو، اس کے اندر کیا کیا خرافات بھرے پڑے ہیں بھائی صاحب. ہلیۃ المتقین اٹھا کر کے دیکھ لو کیا لکھا ہے اس کے اندر. جو موضوع آپ نے انتخاب کیا اس سے متعلق آپ دکھاؤ. بھائی صاحب سن لو ادھر،
औरत बैठ, इजाजत सामने दे, देख। औरत अगर इजाजत दे तो उसकी सामने भतीजी देख। से भी निकाह कर सकते हो, अफीफा से मुता करो, ये तमाम चीजें आपकी 1000 से भी मुता करो जायज है ना। जो इब्नुल मुता है, इधर देख भाई, ओ भाई साहब, जो इब्नुल मुता हुआ हमें सिखाएगा दीन क्या इस्लाम के, जिसके चेहरे पे खुद दाढ़ी ना हो, अपने आप को कहता है मुहिब अली और दाढ़ी, चेहरा देख लो ऐसा लगता है मबूसों की तरह, काफिरों के मुल्क में बैठ करके काफिराना शक्ल सूरत, काफिराना तो तौर आप तरीका कौन से, अपना कर, आप भी काफिरों के मुल्क में बैठे हो, आप कौन से मुसलमानों के मुल्क में बैठे हो? सलाम है ये बेवकूफ कहीं का, हिंदुस्तान दारुसलाम है। हिंदुस्तान। कौन कहता है आपके मस्जिद को उन्होंने मंदिर बना दिया, ये अभी नहीं दारुसलाम। मंदिर बना, वो तो हमारे इख्तिलाफी मसाइल है, बात जो हम आपस में निपट लेते हैं ना, तो एक अलग बात है किस मुल्क में कुछ इख्तिलाफी मसाइल होते हैं। ये दारुसलाम है, अभी तक दारुल हरब नहीं हुआ है। बेवकूफ, मंदिर दारुल बना हरब दिया में भाई, कुतुब बैठा इतना हुआ है, शानदार लाखों मंदिर बना दिया, करोड़ों और ये कहता है फिर जी अमेरिका के गोद में जाकर के इस्लामी मुल्क में लहरा रहे हैं। यहूद और इस्लाम से दौड़ लेकर के तो फिलिस्तीन मुसलमानों का कह रहा है वहाँ पे जिहाद का इनकार कर रहा है बेवकूफ कहीं का, और फिर आकर के अबू बकर सिद्दीक पे उंगली चले जी। 90% कौम जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत उमर फारूक को, उस्मान गनी को अपना खलीफा मानती, हदीस गदीर को हम हदीस गदीर को मानते हैं, लेकिन वहाँ खिलाफत नहीं मुराद है, समझ गए। वहां से ला करके तरह तरह की बातें, पता नहीं क्या क्या तकिया इख्तियार करके तुम लोग ऐसी ऐसी बातें बयान करते हो भाई, जिनका आज तक कहीं वजूद ही नहीं था। मैंने पहले बात को वाज़ेह करते, हर हदीस से मसले का इस्तिखराज नहीं होता है। 3000 हदीसें हैं जिनसे मसले का इस्तिखराज होता है, बाकियों से नहीं होता। 500 कुरान की आयत करीमा है जिनसे मसले निकाले जाते हैं, बाकियों से नहीं निकल। तुम हर बात ला करके वहां घुसेड़ रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। कुरान, पहली बात तो कुरान को मानते ही नहीं हो तुम लोग, कुरान से दलील जो चीज मानी ना जाए उससे दलील क्यों लेके आते हो? अब अहले सुन्नत वल जमात को नहीं मानते, बुखारी हमारी है, मुस्लिम हमारी है, तिरमिजी हमारी है, मिशकात की दलीलें क्यों लेकर के आते हो वहां से? वक्त शर्म आनी खत्म चाहिए है, वक्त जाके खत्म है।